أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم۔ اور یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی آزمایا گیا، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو بھی آزمایا گیا۔ استہزئ مذاق ان کا اڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں گویا تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحیح معنوں پر دین پر چلتے ہیں، اور جو دین پر چلتا ہے عام طور پر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف عقاب، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ پھر ان کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، سارے مذاق ان کے نکل گئے جب میں نے ان کو پکڑا۔ بھلا وہ شخص جو قائم ہو اعلی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات جو ہر نفس پر قائم ہو، قائم کا معنی یہاں نگران ہے، بھلا وہ ذات جو نگران ہو ہر نفس پر اس انداز میں، بما کسبت، کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ ذات اسے جانتی ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تو انہوں نے ایسی ذات کے لیے، ایسے اللہ کے لیے شرکا مان لیے، ایسے اللہ کے انہوں نے شریک بنا لیے۔ آپ ان سے پوچھئے، سموہم، ان کے نام لو جو اللہ کے برابر ہیں یا تم نے بنائے ہوئے ہیں، تو بتاؤ کون ہے ایسا۔ تو ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اسے بتلاؤ گے وہ باتیں جو وہ زمین میں نہیں جانتا، یعنی کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے اور تم نے بنایا ہوا ہے، یا پھر ام بظاہر من القول، صرف ظاہری باتیں ہیں، ظاہری زبان سے دعوے کیے ہوئے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ان کا مکر و فریب، اور وہ روک دیے گئے ہیں صحیح راستے سے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا، اسے کوئی ہدایت دینے والا اور راہ راست پر لانے والا نہیں ہوتا۔ جی، آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ نے اپنے بہت سے بتوں کے اور دیوتاؤں کے نام، فرشتوں کے نام پر، اور ان جیسی مورتیاں بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام عالم چلانے میں یہ ان کے شریک ہیں۔ چونکہ یہ ان کے شریک ہیں تو ہم اگر ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ کل وفا کریں گے اور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا دیں گے۔ پہلے بھی غالباً میں عرض کر چکا ہوں، گویا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے عام بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے، کہ جیسے عام بادشاہ ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں یا پورے ملک میں خود تو بادشاہت نہیں کر سکتا، اس کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، گورنرز ہوتے ہیں،
اور نمائندگان ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی سلطنت کو چلانے میں جیسے وہ بادشاہ محتاج ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ بھی محتاج ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے آسمانی، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، بس ان کی منہ کی باتیں ہیں، اور وہ منہ کی باتیں بھی اس لیے ہیں کیونکہ یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹکا دیے گئے۔ اور اب ان کے لیے لہم عذاب فی الحیات دنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے، اور اس وقت ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ جانتے ہیں عادت اللہ یہ ہے کہ جب اہل باطل کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اہل ایمان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم، جس کے کھانے ہمیشہ کے ہیں، وظلھا، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سایہ سورج نکلا تو آ گیا، سورج غروب ہوا تو سایہ ختم، یا تھوڑا سا دائیں بائیں سورج پھر گیا تو سایہ ختم۔ فرمایا ایسا نہیں، جنت کی جو بھی چیز ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، لیکن یہ آخرت کا گھر اور یہ اچھا انجام کن لوگوں کا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو خوش ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اس میں اہل کتاب کا ذکر کیا خاص طور پر کہ یہود و نصارہ میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن کو سن کر خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ پر ایمان بھی لانا چاہتے ہیں اور آپ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن انہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور بہت سے لشکر ایسے ہیں میں يُنْكِرُ بَعْضَ، جو اس کے بعض حصے کا، بعض باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں بتا دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کی طرف، اس کی ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف، اسی کو کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ یعنی میرا ہر کام اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ گویا اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، دنیا کے کام ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے انسان تو دنیا کے کام ہی کرتا ہے، تو یہ دنیا کے کام دھندے بھی کرنے ہیں تو اس میں ہماری نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ او کما قال، کہ جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، جس نے کسی سے کچھ لیا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو منع کیا اللہ کے لیے کہ میں نہیں دیتا، اور جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، اور کسی نے کسی سے نفرت کی وابغض للہ، کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے، تو فرمایا فقد استکمل ایمانہ، ایسا شخص جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو تو گویا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ آج ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے، دینی کام سر انجام دینا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ یقیناً بعض ساتھیوں کو کلاس میں آنا مشکل لگتا ہوگا، تو یہ دراصل ہمارے ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس چلو کلمہ تو پڑا ہوا ہے، کلمے پر ہم اکتفا کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایمان میں جو ترقی ہے وہ نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے، آگے بڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور ہر کام اللہ کے لیے کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔
اس لیے یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب، اور دوسری جگہ تو واضح طور پر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا یہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر، عربی زبان میں، کیونکہ پہلے مخاطب جو تھے اس کے وہ اہل عرب تھے، اور اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی بات اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر آپ کو بھی اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی آپ کا مددگار بنے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی بچانے والا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ظاہر ہے محال ہے ایسا کہ آپ کسی کافر کی، کسی منافق کی اتباع کریں یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں، کیونکہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، طویل روایت ہے ایک روزے کے حوالے سے، وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے تھے، تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے تھے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط کے ساتھ کیوں ذکر فرما دیا کہ اگر آپ نے اتباع کر لی، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو معصوم بنایا ہے، وہ تو کوئی گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن دراصل قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر آپ اپنی خواہشات کی اتباع کر لیں گے، یا اہواءہم، ان کافروں کی خواہش کی اتباع کر لیں گے، ان منافقین کے کہنے کے مطابق چلیں گے، جیسے وہ کہیں گے ویسے آپ کریں گے، حالانکہ آپ کے پاس دلیل آ چکی ہے، علم آ چکا ہے، ساری صورتحال آپ جانتے ہیں، تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، کوئی آپ کا حمایتی بھی نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کا یوں بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ یہاں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھئی جب پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر انہوں نے کافروں کی اتباع کر لی اور ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تو ان کی پکڑ ہو جائے گی، تو میں اور آپ کیا ہیں، ہمیں تو بطریقہ اولا اس کا خیال کرنا ہے۔ اور آج افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں آپ جانتے ہیں ہمارا جتنا بھی ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، بالخصوص حکمرانوں کا، وہ سب کافروں کی اتباع میں لگے ہوتے ہیں، جو کافر کہہ رہے ہیں وہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔